الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بتوفیق باری تعالیٰ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیقات سے متفضل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 19 شوال المکرم ہے۔ شوال المکرم کی 17 تاریخ کو اسلام کا دوسرا معرکہ جو کہ غزوہ احد کے نام سے معنون ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے باہمت لوگ بھی ہیں جو وہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے عہد کو سچ کر دکھایا ہے۔ جو اپنے اللہ سے عہد کیا وہ شہید ہو کر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور جن کو شہادت نصیب نہیں ہوئی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے اور ہماری منت بھی پوری ہو۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے کلمات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، وہ کلمات کو تبدیل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے مومنین کی یہ تربیت فرمائی ہے کہ جب وہ ایک بات کر چکے تو اس بات کو وہ پورا کریں، بغیر کسی شرع عذری کے اس بات سے پیچھے نہ ہٹیں، رات گئی اور بات گئی والا معاملہ نہ اپنائیں، بلکہ جب ایک وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو پورا کریں، اس وعدے کو وفا کریں۔ بے وفائی عام لوگوں سے نہیں کی جا سکتی، چاہے جائے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کرے۔ عام لوگوں سے بے وفائی کرنا بہت بڑی وعید کا عامل ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی جائے گی تو یہ بہت ہی بڑی ممانعت ہے۔ اسلام کے دامن میں جب ہم آئے تو اسلام قبول کرنا در حقیقت اس بات کا عہد ہے کہ اے باری الہ، آج کے بعد ہم تیرے احکام کی فرما برداری کریں گے۔ اسلام قبول کر لینا، ایمان لے آنا اس بات کا عہد ہے کہ آج کے بعد ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ گویا کہ انسان یہ عہد کر وعدہ الست میں یہ انسان عہد کرتا ہے، اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہے۔ کاش اللہ تعالی ہم سب کو یہ عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور وہ لوگ کتنے عظیم ہیں جو اپنے خدا سے عہد کرتے ہیں اور اس عہد کو پورا کرتے ہیں، اور وہ اس شان کے ساتھ عہد نبھاتے ہیں، پھر وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن جو خدا اور مصطفیٰ سے عہد کیا ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ خود تعریف فرماتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کرتے، عہد کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے باہمت لوگ بھی ہیں جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا، انہوں نے اپنے عہد کو سچ کر دکھایا، شہید ہو کر سچ کر دکھایا۔ اور کچھ لوگ جو شہید نہیں ہوئے وہ انتظار میں ہیں اور وہ اپنے کلمات کو تبدیل تک نہیں کرتے، وہ اس غور و فکر میں ہیں کب اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنائے کہ ہم بھی جو اللہ سے ہم نے عہد کر رکھا ہے اس عہد کو ہم بھی پورا کریں۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا کہ جب ایمان لائے، اسلام کو قبول کیا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کا وعدہ کیا، حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر مر مٹنے کا وعدہ کیا۔ بے شمار صحابہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا، اور قرآن مجید کے اندر ان کی تعریف و توصیف کو بیان کیا۔ ان اصحاب میں سے ایک مرد حر جس کا نام جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ام رسول ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں اور محبوب ترین چچا ہیں، اور یہ علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو لہب کی جو لونڈی تھی حضرت سویبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو ابو لہب کی لونڈی تھی سویبہ، اس کا دودھ جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ نے نوش کیا تھا۔ اور پھر جب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، یہ ٹھیک عمر میں 2 سال کا فرق ہے، جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ 2 سال پہلے حضور علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ نوش کیا۔ تو گویا حضرت امیر حمزہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضائی بھائی ہیں، اور بڑی محبت تھی جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس آیت میں جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ نے جو اللہ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ ہجرت کرنے کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے مقام پہ آپ نے وہ پورا کر کے دکھایا، حتیٰ کہ ظلم بڑی آب و تاب کے ساتھ تھا، فرعونی لاؤ لشکر اور ظلم و تشدد اور جبریت اور بربریت پوری آب و تاب کے ساتھ تھی، لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سپر ہو کر جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ایمان لے آئے ہیں تو آپ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف نہیں آنے دیں گے، آپ نے وہ غزوہ احد کے اندر شوال المکرم کے مہینے میں آپ نے وہ پورا کر کے دکھایا، جہاں اس آیت میں جناب حضرت امیر حمزہ کی شان کے پھریرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہاں ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے۔ وہ سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا و آخرت کے اندر عزت وہی بندہ پاتا ہے جو دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہیں کرتا تو دنیا کے اندر وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ افسوس صد افسوس، آج امت مسلمہ جو ہے وہ مجموعی طور پر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہمارا عہد تھا، جو وعدہ تھا، وہ ہم بھلا چکے ہیں۔ اس قدر پھر ذلت امیز زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ 75,000 کے لگ بھگ شہادتیں، 3 لاکھ کے لگ بھگ لوگ زخمی ہیں، اور 90% غزہ جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی عزت اور دنیا کی عظمت کا وعدہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کی صورت میں ہے. جو وفا نہیں کرتا تو وہ قومیں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح کر کے دکھایا، اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا. آپ حضور علیہ السلام سے 2 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل تھے اور بڑے قوی اور ہیکل پہلوان تھے، اور مکہ کے اندر آپ شیر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے. لیکن جب اسلام لائے، اسلام سے پہلے صرف مکہ کے شیر تھے، جب اسلام لائے تو اللہ کے بھی شیر بن گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر بن گئے. حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول کا لقب جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اور پھر اسلام کا جب حضور عادی اسلام نے اعلان کیا تو اعلان نبوت کے 6 سال جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں حریم قدس میں شامل ہوئے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی عزت اور عظمت کے لیے پھر آپ نے تا دم شہادت آپ میدان عمل میں سر بیکار رہے. اور اعلان نبوت کے 7ویں سال جو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار نے مقاطعہ کیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا شیب ابی طالب میں، 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا. تو اس بائیکاٹ کا حصہ جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی تھے. اور پھر جب ہجرت کی بات آئی تو مکہ سے مدینہ جن لوگوں نے ہجرت کی تو اس میں صف اول پر جو مہاجرین کے اندر شامل ہوئے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی تھے، جنہیں اولین اور سابقین ہونے کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر اسی طرح غزوہ بدر ہوا تو سب سے پہلے جو اسلام کا پہلا مارکہ ہوا، سب سے پہلے جو 3 لوگ میدان عمل میں اترے، عتبہ، عتیبہ اور ولید کے مقابلے میں، ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ تھے، اور تیسرے نمبر پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے. تو یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سمانے ہیں. آپ نے 6 ہجری کے اندر، سن 690 کے اندر آپ نے اسلام کو قبول کیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ صفا کے قریب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ایمان لانے کا سبب بنا واقعہ وہ کچھ اس طرح ہوا کہ جہاں پہ اب صفا مروہ کی ہم صحیح کرتے ہیں، اس وقت وہاں پہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں. صفا کے قریب حضور علیہ السلام جا رہے تھے تو ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا. تو ابو جہل نے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، تنقیص و تنقیص کی، اور ایسے ایسے جملے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کسے کہ جو انسان اپنی زبانوں تک نہیں لا سکتا. حتیٰ کہ ابو جہل جہل مرکب تھا، غصے اور واویلے میں اتنا پاگل ہوا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ پتھر اٹھایا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا، اور ایک روایت میں تھپڑ کے الفاظ آتے ہیں. اس وقت جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو محبوب ترین مشغلہ تھا وہ سیر و سیاحت اور شکار کرنا تھا، اسی سے گزر بسر ہوتا تھا. صبح جاتے، دوپہر کو جاتے اور پھر شام کو واپس آتے. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ماتھے پہ زخم لگا تو حضور علیہ السلام نے کچھ، کیونکہ اس وقت تک حکم یہ تھا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر اپنائیں اور آپ کو جہلوں سے اعراض برتے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کچھ نہیں کہا. آپ واپس پلٹے اور آ کر مکہ کے اندر آپ نے آب کنواں زمزم کا جو کنواں تھا اس سے اپنا زخم دھویا، اور حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر آ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے. عصر کا وقت ہوا تو جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس پلٹ رہے تھے تو آپ بڑے اشاش بشاش زندگی تھی آپ کی.
بڑے زبانوں پر اشعار پڑھتے ہوئے اور محبت کے ترنگ میں ڈوب کر آ رہے تھے، تو دو لونڈیاں کھڑی ہوئی تھیں. انہوں نے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ کاش آج امیر حمزہ تھوڑی دیر پہلے آتے تو اس قدر خوشی کے مارے مکہ میں داخل نہ ہوتے. تو حضرت امیر حمزہ نے یہ بات سنی تو ان کے قریب گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا جو کہہ رہی ہو کہ آج حمزہ پہلے آتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو اسی طرح خوشی سے داخل نہ ہوتے. انہوں نے کہا ہم کیا بتائیں، آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے اتنا ستایا کہ اور یہاں تک کہ ان کے ماتھے پر پیشانی پر پتھر تک رسید کر دیا اور انہیں زخم آ گیا، اور بدلے میں محمد نے کچھ بھی نہیں کہا اور واپس چل دیے. جناب حضرت امیر حمزہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. اس حیثیت سے مذہبی اور ملی حمیت اور غیرت سے وہاں پہ نہیں، بلکہ بھتیجے کی غرض سے، جو قریبی رشتہ تھا اس کی حمیت سے آپ غصے میں لال ہو کر خانہ کعبہ پہ پہنچے تو وہاں پہ ابو جہل اور اس کے جو آس پاس کے حواری تھے وہ موجود تھے. آپ کے ہاتھ میں کمان تھی تو آپ نے وہ کمان زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری، اس کا سر پھٹ گیا. اور یہ جملے آپ نے ادا فرمائے کہ اے ابو جہل، محمد کو، اے عمر بن شام، کیا محمد کو تو نے لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ ابو جہل فوراً برملا پکار اٹھا کہ اے امیر حمزہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ محمد کی وجہ سے تو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ کیا تو محمد کو اتنا پسند کرتا ہے؟ تو رشتے کے طرز پر جناب امیر حمزہ کا جو رشتہ تھا جناب حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جناب امیر حمزہ نے کہا ہاں محمد مجھے اتنے عزیز ہیں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ محمد لاوارث ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے امیر حمزہ، آپ جانتے نہیں ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس پر محمد ہمیں بے وقوف کہتے ہیں. کیا تم محمد کے دین پہ آ گیا ہے؟ محمد کے دین کو تم نے قبول کر لیا ہے؟ تو جناب امیر حمزہ نے کہا ہاں میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے. آج کے بعد محمد کو لاوارث نہ سمجھنا، آج کے بعد جو محمد کا فیصلہ ہوگا وہی امیر حمزہ کا فیصلہ ہوگا. جو ابو جہل کے آس پاس لوگ بیٹھے تھے وہ اٹھنے لگے تو ابو جہل نے کہا ذرا بیٹھ جاؤ، یہ اگر یہاں پہ خون خرابہ ہوا تو بنو ہاشم کے لوگ آئیں گے اور پھر انسلٹ میری ہی ہوگی. ابو جہل نے حتیٰ کہ اپنے آس پاس والے لوگوں کو بھی بٹھا دیا. اور جب جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے بعد واپس پلٹے تو آپ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اے امیر حمزہ تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ جذبات کے عالم میں، محبت کے ترنگ میں یہ کیا کہہ دیا ہے؟ آج کے بعد میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا. بھلا اپنے باپ دادا کے دین کو تو کیسے چھوڑے گا؟ شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا. حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ جو جملے آپ کی زبان سے ادا ہوئے تھے کہ میں نے محمد کے دین کو قبول کر لیا، وہ سننے کی گھڑی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کو شرف قبولیت سے نوازا اور جناب حضرت امیر حمزہ کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا. اور پھر جہاں نور آ جائے وہاں ظلمت نہیں ٹھہرتی، جہاں محبت آ جائے وہاں پہ نفرت نہیں ٹھہرتی. جناب امیر حمزہ ساری رات انہی شیطان کے وسوسوں میں رہے. صبح ہوئی تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو حضور علیہ السلام جس موقع پہ پہنچے تو حضور کا سر سجدے میں تھا. اور پکار کے انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے محمد اپنا سر اٹھائیں، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے اپنا سر اٹھائیں، ابو جہل سے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، اب آپ خوش ہو جائیں. ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، جب تیسری دفعہ کہا یا ابن اخی، اے بھائی کے بیٹے خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. حضور علیہ السلام اٹھے اور جناب حضرت امیر حمزہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چچا میں خوش نہیں ہوا، چچا میں خوش نہیں ہوا. حضرت امیر حمزہ عرض کرنے لگے کہ اے محمد میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آج کے بعد ابو جہل عمر بن شام آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اب آپ خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا میں خوش نہیں ہوا، میں خوش تو تب ہوں گا
جب تم میری تعلیمات کو اپنا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے عرض کی اے محمد پھر دیر کاہے کی، پڑھائیں کلمہ اور مجھے حریم قدس سے اسلام میں داخل فرمائیں۔ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو آپ نے عہد کیا اور واضح کائنات عالم کو پکار کے کہا، جب حضور علیہ السلام کے دامن میں داخل ہو گئے، اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے، تو جناب امیر حمزہ نے کہا قسم بخدا ہے میرے بھتیجے محمد، اب آپ کھل کر دین کی تعلیم دیں، کھل کر واضح انداز میں اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ قسم بخدا اگر دونوں جہان بھی اکٹھے ہو جائیں میں اسلام کو چھوڑنا اور کفر پر رہنا ناپسند کرتے ہی رہوں گا، ناپسند کرتا رہوں گا۔ اب آپ واضح اعلان کر دیں جو آپ نے عہد کیا، تو پھر اس عہد پہ آپ نے پوری زندگی تا شہادت تک اس پہ پہرا دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، بہمت مرد ایسے ہیں کہ جب اللہ سے وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، روایات اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکہ کے سرداروں کی آنکھیں کھل گئی اور کہنے لگے کہ اب تو محمد کا دین غالب آ کر ہی رہے گا، اب تو محمد کا اسلام غالب آ کر ہی رہے گا، کیونکہ امیر حمزہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جن لوگوں کے ظلم و تشدد کے نشتر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانب تھے، وہ سارے انہوں نے اپنے اپنے نشتر سائڈ پہ کر لیے، اور پھر حضور علیہ السلام پر جو ظلم و ستم، مصائب، تکالیف کا سلسلہ تھا وہ تھم سا گیا جب حضرت امیر حمزہ اسلام لائے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد پھر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ یہ چند دنوں کا فاصلہ ہے، قریب قریب یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور پھر یہی حضرت امیر حمزہ تھے جو حضور علیہ السلام کا اس شان سے دفاع کرتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کی شان اور تحفظ ناموس رسالت پر اس قدر پہرا دیتے تھے۔ جب جناب حضرت عمر ننگی تلوار لے کر حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کرنے کی غرض سے آ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا، اس وقت حضور علیہ السلام دار ارقم میں تھے، لوگوں نے کہا کہ اے امیر حمزہ، عمر ننگی تلوار لے کر حضور کو شہید کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ تو جناب امیر حمزہ کے الفاظ وہ سنہری الفاظ کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہیں، کس قدر اپنے عہد کو پورا کیا اور کس قدر دفاع مصطفیٰ کو اپنا فریضہ سمجھا۔ جناب امیر حمزہ نے فرمایا اللہ کی قسم عمر کو آ لینے دو، اگر عمر اخلاص نیت کے ساتھ آ رہا ہے تو یہی امیر حمزہ اس کا استقبال کرے گا، اگر عمر بددیانتی کے ساتھ آ رہا ہے، جو ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، یہی تلوار ہوگی، عمر کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ نے اس قدر حضور علیہ السلام کی شان میں، حضور کی عزت میں، حضور کی عظمت میں دفاع کیا، حتیٰ کہ کافروں کے پرخچے تک اڑا دیے۔ پھر انہوں نے اپنے جو ظلم و ستم کے نشتر تھے وہ حضور کی جانب سے ہٹا دیے۔ پھر جو مستضعفین لوگ تھے، کمزور ترین لوگ تھے، ان کی جانب انہوں نے اپنے ظلم و تشدد کا رخ کیا۔ جناب حضرت بلال، جناب حضرت صہیب رومی اور جناب حضرت عمار بن یاسر، جناب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پھر تکلیف دیتے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عہد کر لیا تھا کہ ظلم کو برداشت، اپنی جان تک گوار دے دوں گا لیکن مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم کو برداشت نہیں کروں گا۔ پھر اللہ اکبر، ابتدا میں وفا کے ایسے جوہر دکھائے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر آپ نے واضح اعلان کیا، آج امیر حمزہ اسلام کے دامن میں داخل ہو چکے ہیں، خبردار آج کے بعد کوئی بھی اسلام کے لیواؤں پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی تشدد نہیں کرے گا۔ اور پھر انہی 2-3 دنوں کے بعد جناب عمر بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر جناب عمر اور حضرت امیر حمزہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا، ہمارا مذہب سچا، ہمارا مسلک سچا، ہمارا مشرب سچا۔ عرض کرنے کے حضور آپ سچے نبی نہیں؟ حضور نے فرمایا میں سچا نبی ہوں۔ عرض کی حضور پھر آپ کھل کر خانہ کعبہ کے اندر جا کر عبادت کریں۔
تو پھر جناب امیر حمزہ اور جناب عمر کی ماں پر تاجدار کائنات خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور ببانگ دہل پھر سب سے پہلے جناب عمر فاروق نے اور جناب امیر حمزہ نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے نام کا بلند آواز میں نعرہ لگایا۔ اور جب حضور علیہ السلام نے پھر جب اذان ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا یہیں پہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ 2 صفیں بنائی گئیں، ان 2 صفوں کی حفاظت کے لیے جن 2 نوجوان کو، جن 2 بہادروں کی ڈپٹی حضور علیہ السلام نے لگائی، پہلی صف کی ڈپٹی حفاظت کے لیے جناب امیر حمزہ کی تھی، اور دوسری صف کی حفاظت کی جو ڈپٹی تھی وہ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس قدر پھر اس عہد کو اس طرح قبول کیا حتیٰ کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اسلام اور کفر کا جو پہلا معرکہ رونما ہوا، غزوہ بدر سے پہلے 3 مختلف چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں، ان کے اندر بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں شامل تھے۔ اور پھر جب پہلا معرکہ ہوا غزوہ بدر کا، اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کا، اور 70 کافر مارے گئے، 70 کافروں کو قیدی بنا لیا گیا، اور بے شمار جوہر دکھائے، 11 کافروں کو جناب سیدنا امیر حمزہ نے اکیلے قتل کیا غزوہ بدر کے اندر۔ اور سب سے پہلے میدان میں جو شخصیت جس کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا، عتبہ کے مقابلے میں پہنچے ایک انصاری صحابی، 3 گئے تو کان میں اس نے کہا کہ تم کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا ہم انصار سے ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ اے محمد ہماری ٹکر کا کوئی شخص بھیجیں، ہم کھیتی باڑی کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا قم یا امیر حمزہ، اے امیر حمزہ کھڑے ہو جائیں اور اسلام کے نام پر اپنی جان۔ تو جب وعدہ کر لیا اپنی جان تک قربان کر دی، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اور پھر اللہ اکبر، بدر میں کفار کے گھروں میں کوہرام سمجھ گیا، ان کے ہر گھر کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے، 70 مارے گئے، اور 70 کے لگ بھگ قیدی بنائے گئے، ان کا تجارتی راستہ بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ بتوں کی مد میں جو ان پر نذرانے چڑھائے جاتے تھے وہ سارے بند ہو گئے۔ پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے وہ لوگ۔ تو غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو کین کا ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، تو اس قبیلے کے ساتھ بھی پنجہ آزمائی حضور علیہ السلام کی محبت میں جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کی۔ حضور علیہ السلام مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ امن معاہدے کیے، ساری قبائل کے ساتھ، لیکن یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے یار نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اپنی خصلت پہ اتر آئے، آہستہ آہستہ معاہدے توڑنے لگے، حتیٰ کہ جو بنو کین کا قبیلہ تھا یہودیوں کا، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی 2 ہجری کے شوال کے وسط میں، دیکھو تمہارا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے لہٰذا سمجھ جاؤ۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ گستاخی کرتے ہوئے یہاں تک جملے کسے کہ ان کینکا والے لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ کا پہلے مقابلہ ہوا تھا مکہ کے لوگوں کے ساتھ جو جنگ جانتے ہی نہیں تھے، تلوار چلانا جانتے ہی نہیں تھے کہ جنگ کیا ہوتی ہے، اب ہمارے ساتھ آپ کا مقابلہ ہونا ہے، جب ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ ایسے گستاخانہ لہجے میں حضور علیہ السلام سے بات کی، حالانکہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ پھر اسی زاویے میں ان لوگوں کے قبائل میں سے ایک شخص نے مسلمان خاتون کی عصمت دری کرنے کی کوشش کی، تو اس نے ایک مسلمان شخص کو پکارا اپنی عصمت بچانے کے لیے، تو اس مسلمان شخص نے اپنی اسلامی بہن کی عزت محفوظ کرنے کے لیے اس شخص کو قتل کر دیا، اس یہودی کو جو خاتون کی پردہ دری کر رہا تھا۔ تو سارے قبائل یہودیوں کے اکٹھے ہو گئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اکٹھے ہو کر انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے اکٹھے ہو کے آئے تو حضور علیہ السلام نے بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ لشکر تیار کرنے کے بعد حضور علیہ السلام بھی خود لشکر میں شریک ہوئے، اور اسلام اس قدر ایک جان کی خاطر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکا کا لشکر کے لیے لشکر تیار کیا۔ آج امت مسلمہ لاکھوں کی تعداد میں کچھ رہی ہے، لیکن ایک طرف ہم مسلمان ہیں نام کے جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کو شہید کیا تھا کینکا کے لوگوں نے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لشکر تیار کیا اور اس لشکر میں خود شریک ہوئے،
اور اس لشکر میں جب وہاں قینقاع کے لوگوں تک پہنچے، اس لشکر کے آگے آگے جو علم بردار تھے، سفید رنگ کا جھنڈا جس شخصیت کے ہاتھ میں تھا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پورے قبیلے کا کلے کا محاصرہ کیا، حتیٰ کہ 15 دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ وہ بہت بڑے اسلحہ سے لیس لوگ تھے۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، ہم اپنے ہتھیار ڈالتے ہیں، اب آپ پہ ہے، جو آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ پاک نے اس وقت یہ قرآن پاک کی آیت نازل کی، قل ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم والا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام نے قبیلہ قینقاع کو، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا، مدینہ سے ان کو باہر دیش نکالا، جلا وطن کر دیا۔ تو اس قبیلہ قینقاع کی جنگ کا معاملہ ہو یا غزوہ بدر ہو یا اس سے پہلے کے 3 مارکے ہوں، اس میں صف اول میں وعدہ نبھاتے ہوئے جو شخصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اور پھر جب عروج پہ پہنچی، مکہ کے لوگ اپنی دشمنی اور انتقام کی آگ میں جو جھلس رہے تھے، بدلہ لینے کے لیے جب 1000 سے بھی 3000 سے بھی زائد لوگوں کو جمع کر کر احد کے میدان میں آئے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دفاع کے لیے لشکر کو جمع کیا۔ 1000 کا لشکر لے کر حضور علیہ السلام بھی احد کی مقام پہ پہنچے۔ راستے میں 300 منافق الگ ہو گئے، باقی 700 بچ گئے۔ تو جنگ شروع ہوئی غزوہ احد میں، حتیٰ کہ خبر تک پھیل گئی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ایسا نازک مرحلہ تھا، بڑے بڑے لوگ پریشانی کے عالم میں تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس پریشانی کے عالم میں حضور علیہ السلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، عظمت اسلام کے اظہار کے لیے جو صحابہ صف اول کے دستے میں شامل ہو کر کفار کو گاجر اور مولی کی طرح کرت رہے تھے، ان میں صف اول پر حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ آپ نے شتر مرغ کا ایک پر اپنے یہاں پہ امامے کے ساتھ اوپر لٹکا رکھا تھا۔ کافر پوچھ رہے تھے ایک دوسرے سے یہ جو جنہوں نے شتر مرغ کا پر یہاں پہ لگا رکھا ہے یہ کون ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ محمد رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ہیں۔ تو کفار کے یہ الفاظ آج بھی تاریخ میں موجود ہیں، یہ شخصیت تو کوئی عام شخصیت بھی نہیں ہے، جدھر جاتی ہے کافروں کا ستیہ ناش کرتی چلی جاتی ہے۔ 31 کافروں کو آپ نے واصل جہنم کیا غزوہ احد میں۔ 31 کافروں کو واصل جہنم کرنے کے بعد پھر محبوب پاک کے چچا جان 54 سال کی عمر میں 54 ایج کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے، تو 690 میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت سے اپنے وعدے کو نبھاتے آج غزوہ احد میں 17 شوال المکرم کو اس حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہوئے کہ یا مالک لم یزل، جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے دفاع پر، آپ کی عزت اور عظمت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا، آج 31 کافروں کو واصل جہنم کر کے میں تیرے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ اور اس وقت عالم یہ تھا کہ جناب امیر حمزہ جب شہید ہوئے، اس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، تو آپ کی بہن حضرت صفیہ حاضر ہوئی اور حضور علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا، فرمایا تم نے جناب امیر حمزہ کے قریب نہیں آنا، کہ بہن تھی، صدمہ تھا بہت زیادہ۔ انہوں نے عرض کی حضور میں بھی امیر حمزہ کی بہن ہوں، آپ کی پھوپھی ہوں، میں صبر کروں گی۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دی، جناب حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کے قریب آئیں، دیکھا کہ وہ امیر حمزہ جن سے کفر کانپتا تھا، آج جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ کو اس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن انہوں نے وعدہ وفائی کے اندر کمی نہیں آنے دی۔ آپ کے ناک تک کاٹے گئے، اعضاء کا پسلا بنایا گیا، ہاتھ الگ کیے گئے، کان الگ کیے گئے، آنکھیں الگ کی گئی، حتیٰ کہ پھر سوئے کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ اعضاء کو ہار کی صورت میں بنایا گیا، ہار میں پرویا گیا، اس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ لیکن حضرت صفیہ نے جب یہ سارا مارکا دیکھا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میرا بھائی امیر حمزہ تیرے ساتھ جو وعدہ کر کے اسلام میں داخل ہوا تھا، آج اس وعدے کو وفا کر کے دیر اسلام
اور اسلام کی عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے تیرے حضور حاضر ہو گیا ہے۔ پھر اس قدر زار و قطع ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام نے ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے پھوپھی جان ذرا آسمان بالا کی طرف تو دیکھیں، اللہ نے 7 آسمانوں کے اندر بینر سجا رکھے ہیں، کتبے اویزاں کر دیے ہیں، اور ان کتبوں پر صرف ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے، یہی عبارت لکھی ہوئی ہے، حمزہ تو اسد و رسول اللہ و اسد و رسول، حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور جناب امیر حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان تک قربان کر دی اور اس وعدے کو وفا کر کے دکھایا اور ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں یہ تعلیم دی کہ مسلمانوں جب بندہ کوئی اسلام لاتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، دراصل وہ وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ اے مالک لم یزل، اب میں اسلام لے آیا ہوں، اب میں اسلام کے نام پر ہی جیوں گا تو اسلام کے نام پر ہی مروں گا، اے اللہ تیرے احکام اور تیرے رسول کی احکام کی فرما برداری کروں گا۔ اور پھر جب بندہ اسلام لے آتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، پھر یہ ایک صورت میں اپنے اللہ سے در حقیقت وعدہ کرتا ہے اے مالک لم یزل، آج کے بعد میں کوئی فسق و فجور والا کام نہیں کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب حضرت امیر حمزہ کی پوری زندگی کو دیکھیں تو ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے اور یہ واضح سبق دے رہی ہے کہ اگر کسی نے وفا سیکھنی ہے تو وہ جناب سیدنا امیر حمزہ سے سیکھے، اگر کسی نے وفا سیکھنی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے سیکھیں۔ آج ہم غلامی کے نعرے لگائیں، اسلام کے نعرے لگائیں، لیکن جب وفا کی باری آئے تو ہم وفا کرنے کی بجائے ہم جفاخور بن جائیں تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے سخت خلاف بات ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، اسلام کے ساتھ وعدہ وفا کرنے کا وقت ہے، خصوصاً جب ہمارے بھائی غزہ اور فلسطین کے اندر اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور پکار کر ہمیں یہ واضح اعلان کر کے ہمیں مدد کی جانب پکار رہے ہیں، تو بجائے ہم اپنے بھائیوں کی آواز کے ساتھ آواز بنے، ہماری آوازیں کفر کے یاروں کی طرف، ہماری آوازیں کفر کے للکارے کی طرف قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے ماننے والوں کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی محبت دے، دین اسلام کی غیرت اور حمیت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔